السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں مصباح الصلاۃ کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ مصباح الصلاۃ کیا ہوتی ہے؟ حی علی الصلاۃ اس کتاب کا نام ہے اور یہ لکھی ہے پروفیسر عبدالرحمن طاہر نے اور بیت القرآن والوں نے لکھی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بہت اچھی کتاب ہے۔ یہ میں ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے، خاص طور پہ جو میرے پاس پڑھتی رہی ہیں، جو قرآن کلاس میں آتی تھیں، خاص طور پہ ان کے لیے، اور عمومی طور پہ جو بھی پڑھنا چاہے اس کو پڑھ سکتا ہے یا دیکھ سکتا ہے، کیونکہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے کہ میں نے جب اس کورس کو کیا تو مجھے بڑا اچھا لگا اور اس سے مجھے بہت زیادہ بینیفٹ حاصل ہوا، تو میں نے سوچا یہ آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کر لوں، کیونکہ اس میں جو خاص بات ہے کہ گرامر کے بغیر اس میں پڑھایا گیا ہے۔ گرامر کے بغیر صرف علامات کے ذریعے ترجمہ نماز سکھانے کا جدید اور منفرد انداز ہے۔ یعنی اس میں بہت سی بہنوں کو گرامر کا بڑا پرابلم ہوتا ہے، تو اس گرامر کی وجہ سے جو ہے نا ہم قرآن پاک کو صحیح سمجھ نہیں سکتے ہیں، تو مختلف یہ جدید طریقہ پروفیسر صاحب نے بہت اچھے طریقے سے بتایا ہے، تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ کم از کم یہ ہے کہ ہماری نمازیں تو انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گی۔ آج میں اس کا تعارف دوں گی صرف کہ مصباح الصلاۃ کیسی کتاب ہے اور اس میں ہم کیا کچھ پڑھیں گے۔ باقاعدگی سے انشاءاللہ یہ کلاس شروع ہوگی تو اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ آپ یہ منگوا بھی سکتے ہیں، یہ میں ایڈریس بتا دیتی ہوں، یہ پورا کورس آپ منگوا لیں اگر منگوانا چاہیں تو، ورنہ یہ ہے کہ یہاں سے پہ تو میں بک پڑھاؤں گی لازمی، تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ آپ ان کو دیکھ لیں، یہ ان کا ایڈریس ہے بیت القرآن، یہ پوسٹ باکس نمبر، یہ یہاں سے آپ فون نمبر وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں سے یہ آپ منگوا بھی سکتے ہیں، اس فون نمبر کے ذریعے آپ اس کو منگوا بھی سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو آگے ہم چلتے ہیں، اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ہم نے کیا کچھ پڑھنا ہے۔ اس میں خاص طور پہ جو ہم دیکھیں گے، جو ہمارے پڑھنے کی چیز ہے، خاص طور پہ میں تھوڑا زوم کر دیتی ہوں تاکہ اور آسانی ہو جائے گی دیکھنے میں۔ چلیں، ہو سکتا ہے آپ کو ایسے پتہ چل رہا ہو اصل میں۔ یہ ایسے دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو یقیناً اب اس میں اچھا لگے گا اور سمجھ بھی آئے گا۔ اچھا جی، اب یہ دیکھیں اس میں جو ٹاپکس ہیں، مصباح الصلاۃ سے استفادہ کرنے کا طریقہ، نماز کے متعلق احکام الہی، نماز سے متعلق فرامین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسجد میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کی دعا، اور اس کے بعد ہے وضو شروع کرتے وقت کی دعا، وضو کے بعد کی دعائیں، مسنون اذان، اذان کا جواب اور بعد کی دعائیں، مسنون اقامت، ترجمہ نماز۔ ٹھیک ہے جی، اس میں ترجمہ نماز بھی آ جائے گی، اس کورس میں جو ہم پڑھیں گے ترجمہ نماز آ جائے گی، تکبیر و تحریم ہو جائے گی، دعا استفتاح، نماز شروع کرنے کی دعا، تعوذ، تسمیہ مع سورۃ فاتحہ، رکوع کی دعائیں، رکوع سے اٹھتے وقت کی دعائیں، قوما، رکوع کے بعد کی دعائیں، سجدے کی دعائیں، دو سجدوں کے درمیان کی دعائیں، تشہد کی دعائیں، درود شریف، اور اس کے بعد درود شریف کے بعد کی دعائیں، سلام، سلام کے بعد کے وظائف اور دعائے قنوت۔ ٹھیک ہے جی، ہو گیا، یہ بھی ہم پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ دعائے قنوت، دوسری دو دعائے قنوت ہیں وہ بھی ہم پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھیں گے نابالغ بچے کی میت کے لیے دعا، خطبہ مسنونہ، سورۃ الاعلیٰ، سورۃ الغاشیہ، سورۃ القدر، سورۃ البینہ، سورۃ الزلزال، سورۃ العادیات، سورۃ القاریہ، سورۃ التکاثر، سورۃ العصر، سورۃ الہمزہ، سورۃ الفیل، سورۃ قریش، سورۃ الماعون، سورۃ کوثر، سورۃ کافرون، سورۃ نصر، سورۃ لہب، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق، سورۃ ناس۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ تمام چیزیں ہم اس میں پڑھیں گے، دیکھیں گے، اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم اس کورس کو کور کریں گے۔ تھوڑا سا ٹائم دے دیا کریں، دیکھیں اس میں آپ کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہے، میرا فائدہ بھی ہے کہ میرا علم تازہ رہے گا، اور میں آپ کو ریمائنڈر دوں گی، مجھے خود سے ریمائنڈر ملے گا، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو بھی اس سے بہت زیادہ فائدہ ملنے والا ہے انشاءاللہ۔ تو اس سے ہم اس بک سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کا تعارفی کلاس ہوگی، تو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ مصباح الصلاۃ جو دراصل ترجمہ نماز ہے، اس میں دو مختلف چیزوں بیان کی گئی ہیں۔ ایک صفحہ پر عربی الفاظ کو 3 مختلف رنگوں میں پیش کیا گیا ہے۔ 3 قسمیں نا بتائی ہوئی، تو 3 قسمیں ہم دیکھیں گے کون کون سی۔ پہلی قسم کے الفاظ ان الفاظ کی ہے جنہیں ہم روزمرہ زندگی میں بالکل اسی طرح سے یا معمولی فرق کے ساتھ اردو بول چال میں استعمال کرتے ہیں، اور ایسے الفاظ کم و بیش 65% ہیں، یعنی 65% ہیں۔ ان الفاظ کو سیاہ رنگ میں ظاہر کیا گیا ہے اور اردو میں استعمال کی وضاحت اس صفحے کے حاشیے پہ کر دی گئی ہے۔
ہر سیاہ لفظ کے اردو میں استعمال کی وضاحت نیچے دیے گئے حاشیے میں ضرور ہے، یعنی وہ لفظ جو قرآن پاک میں ہم پڑھتے ہیں اور وہ 65% ایسے الفاظ ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے کہ 65% ہماری اپنی زبان میں وہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کیونکہ ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ اب وہ الفاظ جو ہوں گے نا 65% وہ سیاہ رنگ میں لکھے ہوں گے، اور یہ جو سیاہ رنگ کا جو لفظ ہوگا آپ فوراً سمجھ جائیں کہ یہ لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، پھر ذہن پہ زور دیں کہ وہ کون سے ایسے لفظ ہیں جو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح سے قرآن پاک ہمیں یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ ہر سیاہ لفظ کے اردو میں استعمال کی وضاحت بھی اس میں دی گئی ہے، تو وہ بھی ریمائنڈر ہو جائے گا، وہ حاشیے میں دیا گیا، وہ میں آپ کو بتاؤں گی جب انشاءاللہ پڑھیں گے۔ دوسری قسم کے الفاظ وہ ہیں جو خالصتاً عربی زبان میں ہیں، اردو میں استعمال نہیں ہوتے، البتہ کثرت استعمال کے باعث بار بار سن کر یاد ہو جاتے ہیں۔ ان کے متعلق بہت فکر مندی کی ضرورت نہیں ہے، یہ الفاظ تقریباً اندازاً 20% ہیں، یعنی 20% الفاظ ہیں، اور انہیں نیلے رنگ میں ظاہر کیا گیا ہے۔ ان میں سے اکثر الفاظ بنیادی طور پر علامتیں ہیں جو کہ مفتاح القرآن میں بیان کر دی گئی ہیں۔ اب دیکھیں 65% تو ایسے الفاظ ہیں جو قرآن پاک کے ہم روزمرہ اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں، 20% وہ الفاظ ہیں جو قرآن پاک میں بار بار ہم پڑھیں گے جس کی وجہ سے وہ الفاظ ہمیں بار بار پڑھنے کی وجہ سے یاد ہو جائیں گے، اور یہ نیلے رنگ میں ہیں۔ اردو والے سیاہ رنگ میں ہیں، اور جو وہ الفاظ ہیں جو عربی ہیں اور بار بار استعمال ہوتے ہیں لیکن اردو میں استعمال نہیں ہوتے، وہ نیلے رنگ میں ہیں۔ پھر تیسری قسم کے الفاظ وہ ہیں جو ہمارے لیے بالکل نئے ہیں، انہیں خوب یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے الفاظ تقریباً 15% ہیں، ان کو سرخ رنگ میں ظاہر کیا گیا ہے۔ اس صفحے کے عربی الفاظ کا ترجمہ لفظی باماورہ ملا جلا کیا گیا ہے۔ ترجمے میں رنگ عربی الفاظ کے رنگوں کے مطابق دیے گئے ہیں، البتہ جو الفاظ ترجمے کی وضاحت کے لیے استعمال ہوتے ہیں انہیں بریکٹ میں لکھ دیا گیا ہے، ٹھیک ہو گیا، یعنی جیسے عربی لکھی ہوگی اس کا ترجمہ بھی اسی رنگ کا نیچے ہوگا، تبھی ہمیں اس کا پتہ چلے گا۔ اس طرح سے اگر صرف سرخ الفاظ یاد کر لیے جائیں، سیاہ الفاظ کے اردو میں استعمال پر غور کر لیا جائے، اور نیلے الفاظ کو جو کہ بار بار استعمال ہونے سے خود بخود یاد ہو جاتے ہیں، تو نماز یا دعاؤں کے عربی الفاظ کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اس طریقے سے ذخیرہ الفاظ یعنی ووکیبلری کی کمی کا مسئلہ بھی تقریباً حل ہو جاتا ہے۔ سامنے والے دوسرے صفحے پر عربی الفاظ کو دوبارہ بریک اپ کر کے خانوں میں درج کیا گیا ہے، ہر لفظ کے اجزاء کو الگ الگ رنگ دے کر ترجمہ واضح کیا گیا۔ اگر کسی لفظ میں ایک علامت استعمال ہوتی ہے تو اسے سرخ رنگ، اور 2 علامتوں کی صورت میں دوسری علامت کو نیلے رنگ میں، اور ترجمے میں رنگوں کا استعمال عربی الفاظ کے رنگوں کے مطابق کیا گیا ہے۔ بعض الفاظ کی ضروری وضاحت بھی حاشیے میں کر دی گئی۔ اس صفحے پر استعمال ہونے والی علامات کی تفصیلات مفتاح القرآن میں بیان ہو چکی ہے۔ اگر مصباح الصلاۃ کے مطالعے سے قبل ان علامات کو سمجھ لیا جائے تو بہتر نتائج کی توقع کی جا سکتی ہے۔ مراد یہ ہے، سمپل سی بات میں آپ کو اس کو بتاؤں کہ 3 قسم کے الفاظ ہم پڑھیں گے۔ ایک تو وہ الفاظ ہیں جو 65% ہماری اردو میں استعمال ہو رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا، اور وہ ہوں گے سیاہ رنگ میں۔ دوسرے وہ الفاظ ہوں گے جو بار بار استعمال ہوتے ہیں، وہ ہیں 20%، وہ عربی الفاظ جو ہم بار بار پڑھیں گے تو ہمیں وہ یاد ہو جائیں گے۔ اور تیسری قسم کے وہ الفاظ ہیں جو 15% استعمال ہوئے ہیں، یہ سرخ رنگ میں ہوں گے۔ تو ہمیں 65% تو سمجھ لیں آلریڈی یاد ہیں، 20% ہمیں بار بار ریپیٹیشن کی وجہ سے یاد ہو جائیں گے۔ اصل یاد کرنے ہمیں 15%، جو 15% الفاظ ہیں جو کہ سرخ رنگ میں ہیں، ہم نے ان کو اصل میں یاد کرنا ہے۔ ان کو یاد کرنا کوئی 15% الفاظ پورے قرآن پاک کے یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، یہ انتہائی آسان ہے۔ اگر تھوڑی سی توجہ دی جائے تو یہ تمام الفاظ بآسانی ہمیں یاد ہو سکتے ہیں، اور ہم قرآن پاک کا ترجمہ آرام سے کر سکتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بہترین بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، پکا سچا مسلمان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کلاس تقریباً روز ہی ہوگی، تو کائنڈلی اس پہ توجہ دیجیے گا۔